منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا، کیونکہ قبولیت کی رات ہے، فکر آخرت کی رات ہے۔ آپ بھی سب قبرستان گئے ہوں گے، ہم بھی قبرستان الحمدللہ زیارت کر آئے۔ آج کی رات خاص طور پر جو قبرستان جانے کا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، اور خود سارے بزرگوں کے بزرگ جن پر ساری بزرگی تمام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، امت کے لیے دعا کی۔ آج کی رات قبرستان جانے کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ موت کے فیصلے سال بھر جن لوگوں کو موت آنی ہے آج کی رات میں ہوتے ہیں۔ سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے یہ نوشتہ فیصلوں کا فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں کس کو کتنی روزی دی جائے گی اس کے فیصلے بھی، یہ فیصلے کی رات۔ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، یہ فیصلے کی رات۔ روزی کا فیصلہ، بچوں کی پیدائش کا فیصلہ، موت و حیات کا فیصلہ، یہ سارے فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ قبرستان جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سوچو، غور کرو۔ دیکھیے ہم بچپن سے ابا کا، دادا کا، چچا کا، بڑے ابو کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان جا رہے ہیں۔ ہم سب بچپنے سے جاتے ہیں قبرستان، اس لیے کہ سنیت ہم نے کہیں سے بعد میں تو نہیں لی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ پشتینی سنی، تو ہمارے باپ دادا ہمیں ہاتھ پکڑ کر قبرستان بچپنے سے لے، اور ابھی ہم بھی اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ لیکن قبرستان جانے کی حکمت کیا ہے؟ ٹکیا پاؤ کھاتے ہوئے گئے اور اس کے بعد ٹھنڈا پیتے ہوئے قبرستان کے دوسرے گیٹ سے نکل گئے، یہ مقصد نہیں۔ ابا کی قبر پہ چونا لگا دیا، دادا کی قبر پہ چونا پوت دیا، اگربتیاں لگا دی، پھول ڈال دیا، یہ مقصد نہیں۔ ایصال ثواب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہاں جا کر کے بیٹھنے سے آپ کے مرحومین کو سکون ملتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے ہیں، صرف پہچانتے ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آئے وہ قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، سلام کرنے والوں کا سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جو زندہ کہلاتے ہیں ان کا سلام مردہ سنتا ہے، لیکن مردے کا جواب زندہ نہیں سنتا۔ اللہ کی شان ہے، کتنا غرور ہے انسان تجھے اپنی زندگی پر، لیکن تو جسم کے کان سے سلام سنتا ہے، جسم کی زبان سے سلام کرتا ہے، لیکن مردہ روح کے کان سے سنتا ہے۔ روحانیت میں کتنی طاقت ہے، روحانیت میں کتنی قوت ہے۔ تو یہ ایصال ثواب بالکل اپنی جگہ اچھی چیز، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے آپ امت محمدیہ کو ایصال ثواب کریں، ان کی بھی مغفرت ہوگی اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی۔ یہ اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر خاموش، کچھ دیر، 2 منٹ 5 منٹ جتنا اللہ توفیق دے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچو کہ جیسے آج میں موج مستیاں کر رہا ہوں، کل یہ بھی تو یہی سب کرتے تھے۔ آج کتنے بے بس پڑے ہوئے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ تھے، کروڑ پتی لوگ تھے، جن کے گھروں کو دیکھنے کے لیے لوگ اندر سے کہ کیسا ہوگا اس کا گھر ترستے تھے، اس کا بیڈ روم کیسا ہوگا ترستے تھے۔ وہ نرم نرم گدے، کتنے مضبوط گدے، کتنے قیمتی گدے، کئی برانڈڈ کمپنیوں کے گدے ان کے گھر میں بچھے ہوئے تھے۔ آج ان کی قبر میں کون سا گدا ہے؟ ان کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آج ان کی قبر میں کون سا ایئر کنڈیشن ہے؟ وہ قیمتی لباس پہن کے نکلتے تھے شادیوں میں، ولیمے میں، اور عید کے موقع پہ تو لوگ ان کے کپڑے دیکھتے تھے۔ آج ان کی قبر میں کفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں وہ کفن بھی تو چھین نہیں لیا گیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، جب سوچو گے تو آنکھ میں خود ہی آنسو آئیں گے کہ میں کتنا غافل ہوں، کتنی غفلت میں ہوں۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رات آپ کی اور ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، اس رات ہم اپنی موت کو تو یاد کریں، اپنی موت کا خیال تو کریں۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے قبرستان جانے کو؟ قبرستان جانے کا مقصد ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سوچو کہ میں بھی ایک دن اس کے اندر آؤں گا، اس گڑھے میں میں نے بھی آنا ہے، اس گڑھے کے اندر میں نے بھی بے بسی کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ راضی ہے تو ٹھنڈک ہے، اور دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ وہ ٹھنڈک ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سکون ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ اطمینان ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے،
وہ جنت کا بستر ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی رضا پر ہے, خدا کو راضی کرنے پر ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سوچو, کئی قبریں ہیں, کچھ ایسی بھی تو ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی قبر میں سو رہے ہوں گے, اور کچھ قبریں ایسی بھی تو ہوگی آج جن پہ عذاب ہو رہا ہو, ان پر چابک پڑ رہے ہوں گے, ان کے لیے بربادی ہوگی, ان کی قبر میں انگارے ہوں گے, ان کا کفن بھی آگ کی چادر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہوگا. سب پرسکون نظر آ رہے ہیں. کتنی ایسی قبریں بھی تو ہو سکتی ہے جس میں اوپر سے پھول چڑھ رہے ہوں گے اور نیچے اللہ کا عذاب ہو رہا ہو سکتا. کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ ہم غفلت میں ہیں, اور صرف غفلت میں, کھیل کود لعب و لعب میں ہے, دنیا کی محبت میں, دنیا کے مال کی محبت میں ہے. ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے؟ کیونکہ آج موت کے فیصلے کی رات, زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے. ہم سب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے, نماز سے پہلے تھوڑا تصور کریں ہماری قبر میں ہم کیا ساتھ لے جائیں, قبروں میں ساتھ کیا جائے. میں اپنی بات تو نہ کروں, بات اس کی کرتے ہیں جس کی بات بے مثال ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. دیکھو ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے, جن لوگوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے, پتہ نہیں وہ کون. کچھ لوگوں کے اس وقت موت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس وقت کوئی کھا رہا ہوگا, کوئی پی رہا ہوگا, کوئی سو رہا ہوگا, کوئی مسجد میں, پتہ نہیں. سال بھر میں کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ. آپ جائیں گے, ہم جائیں گے, جانا تو ضرور ہے. یہ کوئی برا منانے کی یا برا ماننے کی بات نہیں, جانا ضرور ہے. اس لیے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک 2 میں سے کوئی ایک منزل پر آپ نہیں پہنچ جاتے. یا تو کسی کی منزل جنت ہے, وہ خوش نصیب ہے, یا تو کسی کی منزل جہنم ہے, وہ بد نصیب ہے. 2 لوگ ہیں, 2 قسم کے لوگ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے, اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں, اترا رہے, پیسوں پہ اترا رہے, کپڑے پہن کے اترا رہے, سواریوں پہ اترا رہے, موبائلوں پہ اترا رہے, نسب پہ اترا رہے, خوبصورتی پہ اترا رہے. ان کے کفن مارکیٹ میں آ چکے اور پتہ نہیں کس جگہ رکھے ہوئے ہیں, اور انسان خواب غفلت میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں. پہلا دوست تمہارا وہ ہے جو تم سے کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ, جب تو مر جائے گا اس وقت تیرا میرا رشتہ ختم ہوگا. سب سے پہلے جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہے, ادھر موت ہوئی اور موت سے آنکھیں بند ہوئی, ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر وہ پرایا ہو گیا, وارثوں کا ہو گیا, دوسروں کا ہو گیا. وہ پہلا دھوکے باز دوست تو کون ہے جو موت آتے ہی پرایا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں. سب سے پہلے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. اور سب سے پیارا آج کون ہے؟ وہی دھوکے باز مال. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے, مال کی محبت نے, یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے, تم موت کے منہ میں پہنچ گئے. جس مال سے انسان اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مال کے لیے, لوگوں کا قتل مال کے لیے, جھوٹی قسمیں مال کے لیے, حرام دھندے کاروبار مال کے لیے, آقا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہی مال تم سے جدا ہوگا, وہی تمہیں سب سے پہلے دھوکہ دے گا, وہی پرایا ہوگا. مال پرایا ہو جائے, آنکھ بند ہوئی, موت آ گئی, وارثوں کا ہو گیا, دوسروں کا. بینک بیلنس پڑا ہوا ہے, کوئی ساتھ لے جائے گا, زمینیں پڑی ہوئی کوئی ساتھ لے جائے گا, مکانات پڑے ہوئے کوئی ساتھ لے جائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کماؤ, بالکل کماؤ. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جماؤ مت, بالکل جماؤ بھی, کماؤ بھی, جماؤ بھی, مگر مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو, مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو, مال کی محبت میں نیک اعمال کو مت بھولو, مال کی محبت میں قبر کی تیاری کو مت بھولو. کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے دھوکہ دیا وہ تمہارا مال. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوسرا دوست, وہ زندگی میں بھی ساتھ, بیماری میں بھی ساتھ, مرتے وقت بھی ساتھ, مرنے کے بعد بھی ساتھ, یہاں تک کہ اس نے لایا اور تمہیں قبر میں لا کے ڈال دیا. اب قبر کے اندر نہیں جائے گا وہ تمہارا دوست. وہ کون ہے؟ کہ وہ تمہارے دوست, احباب, رشتہ دار, خویش و اقارب. انہوں نے یہاں تک ہی وفا کی, لیکن وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی چلے گئے. آپ بھی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر کے آئے, ہم بھی اپنے دادا پر داداؤں کو قبر کے دہانے تک چھوڑ. کوئی گیا ساتھ میں؟
میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، میرا بھیا سب کرتے رہے، کوئی گیا ساتھ؟ کوئی نہیں. ایسے اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. وہ تمہارے رشتہ دار خویش و اقارب وہیں تک چھوڑ. پھر فرمایا جو تمہارا تیسرا دوست ہے، ہائے ہائے کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست، کتنا وفادار ہے اور کتنا مظلوم ہے. تیسرا دوست تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور قبر میں دل بہلائے گا تمہارا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہے گا. میزان پر بیٹھ کر کے وہ میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے گا، یعنی آخری منزل تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. آقا اس وفادار دوست کو فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں. اب آپ بتائیے جس نے سب سے زیادہ وفا کی اس کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، مال کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دوست و احباب خویش و اقارب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کیا نیک اعمال کے لیے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میری مسجد بھری ہے. اگر مسلمانوں جیسے آپ اور ہم شب برات میں پورے شوق کے ساتھ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر روزانہ ایسی فجر میں نماز کے لیے آئیں تو پھر ماحول کیا ہو، عالم کیا ہو. جس طریقے سے ہم شعبان کے 13 14 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہر مہینے رکھیں کیا برکت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، کیا کرم ہوگا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر